دوپہر کا وقت تھا، سورج پورے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ آج شدید گرمی ہے، مسافر نے دل میں سوچا۔ شدید گرمی کا احساس اس کی پیشانی سے ٹپکنے والے پسینے کے قطرے سے ہو رہا تھا۔ وہ دھیمے دھیمے قدموں کے ساتھ آہستہ آہستہ منزل کی جانب پیش قدمی کر رہا تھا۔ اچانک وہ رکا، اپنی آستین سے پسینہ صاف کیا اور منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگا، یہ سفری سامان کم ہے، سامنے صحرا ہے اور منزل بھی دور ہے۔ کیا کروں؟ اس نے سوچا کہ اللہ رب العزت پر بھروسہ کیا جائے اور سفر جاری رکھا جائے، شاید کہ راستے میں کوئی مسیحا مل جائے۔ یہی امید لیے وہ بوجھل قدموں کے ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ وہ بہت تھک چکا تھا۔ ابھی وہ صحرا کے درمیان ہی پہنچا تھا کہ اس نے اپنی نظر اٹھائی اور پھر اس کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنے اندر ایک ٹھنڈ کا احساس محسوس کرنے لگا۔ اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ اب وہ اپنے قدموں کو تیز بڑھانے لگا، اسے ایک نئی زندگی جو ملنے والی تھی، کیونکہ دور اسے ایک انسانی بستی نظر آئی۔ اس کے تیز رفتار قدموں نے جلد ہی منزل تک پہنچا دیا۔ اس نے دیکھا کہ آبادی کے لوگ جوک در جوک ایک کھلے میدان میں جمع ہو رہے تھے۔ وہ ٹکٹکی باندھے یہ سارے مناظر دیکھ رہا تھا اور شش و پنج میں مبتلا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ سارے لوگ اس میدان میں کیوں جمع ہو رہے ہیں۔ اس نے ایک راہگیر کو آواز دی، جناب، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ سارے لوگ اس میدان میں کیوں جمع ہو رہے ہیں؟ راہگیر نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور کہا، لگتا ہے آپ یہاں اجنبی ہیں۔ جی، آپ نے صحیح پہچانا، مسافر نے کہا۔ راہگیر نے کہا، جناب، آج ہمارے ملک میں بادشاہ کا انتخاب ہے۔ مسافر نے تعجب سے کہا، کیوں؟ کیا آپ کے بادشاہ کا انتقال ہو گیا ہے؟ نہیں جناب، دراصل ہمارے ملک میں بادشاہ کے چناؤ کا طریقہ کار بالکل مختلف ہے۔ مسافر نے حیران ہو کر کہا، کیا مطلب؟ آپ نے مجھے تجسس میں ڈال دیا ہے۔ دراصل ہمارے ملک کا یہ دستور ہے کہ ملک کا جو بھی بادشاہ منتخب ہوتا ہے وہ 4 سال تک بادشاہ رہتا ہے۔ اس کے بعد اسے ایک ویران صحرا میں تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے، جہاں وہ تنہا رہتا ہے۔ اس کو کسی قسم کے کھانے پینے کا سامان مہیا کیا جاتا ہے اور نہ ہی کسی قسم کا تحفظ فراہم کیا جاتا ہے۔ وہاں جو بھی جاتا ہے وہ پھر واپس نہیں آتا۔ شکاری جانور اسے اپنی خوراک بنا لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی بھی بادشاہ بننا نہیں چاہتا۔ اسی لیے اس مشکل کو حل کرنے کے لیے ہمارے بڑوں نے غور و فکر کے بعد یہ طے کیا کہ ایک بڑے میدان میں تمام افراد کو جمع کیا جائے گا۔ میدان کے بیچ میں سے ایک چیل کو فضا میں اڑایا جائے گا۔ وہ چیل فضا میں بلند ہونے کے بعد جس شخص کے کندھے پر بیٹھے گی اس کو بادشاہ تسلیم کر لیا جائے گا۔ لہٰذا آج اسی مقصد کے لیے تمام لوگ میدان کی جانب جا رہے ہیں۔ راہگیر نے مسافر کو پوری تفصیلات سے آگاہ کیا۔ مسافر کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کیوں نہ میدان میں جا کر دیکھا جائے کہ کون نیا بادشاہ منتخب ہوگا۔ میدان کھچا کھچ لوگوں سے بھرا جا رہا تھا۔ تمام لوگوں کے چہرے پر پریشانی عیاں تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کسی کے دل میں بادشاہ بننے کی خواہش نہیں ہے۔ اچانک سے آواز بلند ہوئی، تمام حاضرین کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے، آج اس تقریب میں نئے بادشاہ کو چنا جائے گا۔ اب سے کچھ ہی دیر بعد میدان کے وسط سے چیل کو فضا میں اڑایا جائے گا اور وہ چیل جس کے کندھے پر بیٹھے گی اسے ہمارے ملک میں آئندہ 4 سال کے لیے بادشاہ بنایا جائے گا۔ اعلان کے ختم ہوتے ہی پتھر کے قریب کھڑے ذمہ دار شخص نے چیل کو دھمکایا، چیل اڑی اور آسمان میں چکر لگانے لگی۔ میدان میں موجود ایک شخص پریشان نظر آ رہا تھا۔ ہر ایک کی خواہش تھی کہ چیل اس پر نہ بیٹھے۔ مسافر اس منظر سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اچانک چیل آسمان کے کئی چکر لگا کر زمین کی جانب مڑی۔ اب تو لوگوں کی پریشانی دیکھنے کے لائق تھی۔ کچھ لوگوں کے جسم میں کپکپی طاری تھی۔ چیل زمین سے قریب آنے لگی۔ وہ اپنے دونوں پروں کو پھیلائے کبھی دائیں کبھی بائیں چکر کاٹ رہی تھی۔ جس جانب وہ چکر کاٹتی تھی لوگ اس جانب پریشانی کے ساتھ نظر گھماتے تھے۔ اب تو وہ مزید قریب آنے لگے، عین اسی جانب جہاں وہ اجنبی مسافر کھڑا تھا۔ اچانک چیل اس مسافر کے کندھے پر بیٹھ گئی۔ میدان میں تھوڑی دیر خاموشی چھائی رہی، پھر لوگ خوشی سے شور مچانے لگے۔ ہر ایک کا چہرہ خوشباش نظر آنے لگا، اس لیے نہیں کہ مسافر بادشاہ بن گیا، بلکہ اس لیے کہ وہ بادشاہ بننے سے بچ گئے تھے۔ مبارکباد کی صدائیں گونجنے لگیں۔ مسافر تھوڑی دیر خاموشی سے کھڑا رہا، مگر وہ پریشان نہیں تھا۔ وزراء اور ملازمین ادب سے اس کے ارد گرد جمع ہونے لگے۔ سب نے اس اجنبی مسافر
کو جھک کر سلام کیا۔ نئے بادشاہ کے اعزاز میں محفل استقبالیہ منعقد کی گئی، شادیانے بجائے گئے اور بڑے پرتپاک انداز میں بادشاہ کو محل تک پہنچایا گیا۔ شاہی لباس پہنایا گیا۔ محفل کے اندر شاہی کرسی کے گرد وزراء و ملازمین سر جھکائے حکم کے منتظر مستعد کھڑے تھے۔ اسی اثناء میں بادشاہ کا حکم جاری ہوا کہ کل میرے بادشاہ بننے کی خوشی میں ایک شاہی دعوت کا انعقاد کیا جائے گا، جس میں ہر خاص و عام کو دعوت دی جائے گی۔ حکم کا جاری ہونا تھا، ہر طرف گہما گہمی شروع ہو گئی۔ سرکاری عمارتوں سے اعلان عام کروایا گیا، طرح طرح کے کھانے تیار کروائے گئے۔ پھر اگلے روز لوگوں کا جم غفیر خوش باش چوک در چوک دعوت میں شرکت کے لیے میدان میں جمع ہونے لگا۔ ہر عام و خاص مزیدار کھانوں سے لطف اندوز ہوئے۔ اسی دوران بادشاہ سلامت کی آواز گونجی، آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں لوگ امن و امان کے ساتھ زندگی گزاریں، یہاں ترقی و خوشحالی ہو، ہر عام و خاص کو انصاف ملے، ہر کسی کو روزگار ملے۔ میرے دروازے آپ تمام لوگوں کے لیے ہر وقت کھلے رہیں گے۔ بادشاہ بڑا نیک دل ثابت ہوا۔ اس نے اپنے دور حکمرانی میں اپنی رعایا کا ہر طرح خیال رکھا، انصاف عام کیا، ترقی و خوشحالی کا بول بالا ہوا۔ وقت گزرتا گیا اور پھر ایک روز جلاد محل میں داخل ہوئے اور ان سے ایک بادشاہ سلامت سے مخاطب ہوا، عالیجاں، آج آپ کی بادشاہت کا آخری دن ہے، لہٰذا شاہی لباس اتاریے اور یہ بوسیدہ لباس پہنیے اور تیار ہو جائیے، ہم آپ کو لے جانے آئے ہیں۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو فوراً اسے وہ معاہدہ یاد آ گیا کہ وہ تو 4 سال کے لیے بادشاہ بنا ہے۔ اس نے فوراً کہا، چلو میں تیار ہوں۔ جلاد تھوڑی دیر کے لیے ٹھٹکا اور بادشاہ کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ بادشاہ کی نظر جب جلاد پر پڑی تو اس نے پوچھا، کیا بات ہے، چلنا نہیں ہے؟ جلاد نے حیرت سے کہا، آپ تیار ہیں؟ بادشاہ نے کہا، ہاں میں تیار ہوں۔ جلاد نے پھر کہا، آپ کو پتہ ہے ہم آپ کو کہاں لے جانے آئے ہیں؟ بادشاہ نے کہا، ہاں، ویران صحرا، جہاں مدت حکمرانی ختم ہوتے ہی تمام بادشاہ لے جائے جاتے ہیں، لے جایا جاؤں گا۔ جلاد نے تعجب سے کہا، کیا آپ کو خوف محسوس نہیں ہو رہا کہ آپ کو ایک ایسی جگہ لے جایا جا رہا ہے جہاں سے آپ کبھی واپس نہیں آئیں گے؟ ہم جب بھی مدت ختم ہونے کے بعد کسی بادشاہ کو لے جانے آتے ہیں تو وہ بلبلاتا، روتا، عذر پیش کرتا ہے اور نہیں جانا چاہتا۔ اگرچہ آپ کا دور بہت اچھا گزرا، آپ نے رعایا کا بہت خیال بھی رکھا، ہمارا جی بھی نہیں چاہتا کہ آپ کو صحرا لے جایا جائے، مگر یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی چال ڈھال میں اتنا سکون کیوں؟ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، بادشاہ بننے سے قبل جب مجھے بتایا گیا کہ میں ایک خاص مدت تک کے لیے بادشاہ بنایا گیا ہوں اور اس مدت کی تکمیل کے بعد مجھے ایک ویران صحرا میں چھوڑ دیا جائے گا جہاں مجھے رہنا ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہ میں اس جگہ کو دیکھ لوں اور اسے سنوارنے کی فکر اس وقت کروں جب میرے پاس طاقت ہے، اور جب میں وہاں بھیجا جاؤں تو میں آرام دہ زندگی بسر کر سکوں۔ لہٰذا میں نے اس جگہ کا دورہ کیا، وہاں سہولیات پہنچانے کی منصوبہ بندی کی، وہاں محل تعمیر کروایا، فصلیں اگائیں، غرض کہ زندگی کے تمام آسائشوں کا وہاں انتظام کروایا۔ اب جب کہ میرا وقت پورا ہو چکا ہے، مجھے کوئی پرواہ ہی نہیں، بلکہ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ اب میں بقیہ زندگی آسانی سے بسر کر سکوں گا۔ آخر میں بادشاہ نے جلاد سے کہا، عقل مندی تو وہی ہے جس نے آج کی بجائے کل کا سامان کیا۔ میں نے ایسا ہی کیا، جبکہ دوسرے بادشاہ اس سے غافل رہتے تھے اور جب وقت ہوتا تو پریشان ہوتے اور وہاں جانے سے کتراتے تھے۔